ہوگا کہ ایک ہم نے پریس کانفرنس کی تھی KPK ہاؤس میں. محمود خان صاحب تھے, میں تھا, AJK سے فائنانس منسٹر تھے. آج وہ انہوں نے آنا تھا, ابھی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ادھر کوئی فنکشن ہے, ادھر پھنس گئے. تیمور صاحب تھے, میں تھا. تو تمام ہم جو صوبے اور یونٹس ہیں ان سب کی طرف سے ہم نے اپنی مجموعی ایک پوزیشن رکھی تھی, اور اس پہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ حالات بہتر نہیں ہو تو ہم مجبور ہوں گے, پروٹیسٹ پہ چلے جائیں گے. اور آج یہ پہلے چھوٹا آپ کو اکنامک بریف دینے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کو ایک تو ہمارے صوبوں کے ایشوز بھی پتہ چلیں, اور آگے جو ہو رہا ہے, جس اکنامک کنڈیشن میں ہم کیا ہوپ لگا کے بیٹھیں گے, تو یہ چیزیں تھوڑی سی کلیئرٹی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں. ہم نے لاسٹ ٹائم پریس کانفرنس کی, اس کے بعد ابھی تک وفاق نے گلگت بلتستان کی میں پوزیشن رکھوں گا کہ 1 روپیہ اضافی نہیں دیا. اب 1 روپیہ اضافی نہیں دیا. ہمارا جو ریکرنٹ بجٹ تھا وہ انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ہمیں 60 بلین تک دے دیں گے. ہم نے, اور IBC انہوں نے 47 بلین کی تھی, 3-4 بلین ہمارے پاس ہے, تو ہم نے 10 بلین کا ڈیفیسٹ بجٹ پہلی دفعہ GB کے ہسٹری میں پیش کیا تھا. وہ بھی ان کے ساتھ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی, قاہرہ صاحب تھے, احسن اقبال صاحب تھے, مفتاح اسماعیل صاحب تھے, ان تینوں کی موجودگی میں ہماری کمٹمنٹ ہوئی. تو ابھی تک تقریباً یہ 7واں مہینہ اینڈ ہو رہا ہے, ہمیں 47 بلین کے حساب سے ریلیزز مل رہی ہیں. 10-11 ارب روپے کا جو ایکسٹرا ہمارا کمٹمنٹ تھی وہ ہمیں نہیں ملا. اب 47 بلین میں یہ یاد رکھیے گا کہ 41 بلین ہماری صرف سیلریز ہیں, 41 ارب سیلریز ہیں. ایک پورا صوبہ جہاں پہ ہر سال کلائمیٹ کی وجہ سے ڈیزاسٹر آتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوتی ہے, ہم نے پیپر خریدنا ہے, سیکیورٹی CPEC کی ہم نے دینی ہے, گورنمنٹ کی موبلٹی ہے, وہ 5-6 ارب پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر مینٹیننس کے ہمارے کام ہیں. اور یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر پاور, مطلب کسی صوبے میں پاور جو ہے اس کے اوپر صوبہ خرچ نہیں کر رہا, تو ہم 60% ڈیولپمنٹ کا اس پہ خرچ کر. تو 47 بلین یہ ہمارا. اور اس دفعہ کا جو فلڈ ہے تو اس پہ ایک تو ہمیں وہ نہیں ملا. لاسٹ ٹائم جب ہم بجٹ پہ ہم نے پریس کانفرنس کی تھی, تو دوسری ہماری صورتحال یہ تھی کہ 18 ارب روپے ہمارا ADP کا ہمیں مل رہا تھا, 18 بلین. وہ ایکچول ہونا چاہیے تھا 22 سے 23 بلین, کیونکہ ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پیکج ہمیں ملا تھا لاسٹ گورنمنٹ پہ, اور وہ ایک انڈرسٹوڈ تھا کہ ہمارا جو ADP کی جو ہمارا جو پورشن ہوگا وہ 22 سے 23 بلین ہوگا, PSDP ہمارا تقریباً 25 ارب پہ ہوگا. تو اس سال انہوں نے کیا کیا کہ 18 ارب روپے ADP کا کر دیا, اور PSDP جو شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے سال کا ہی رکھیں گے 20 ارب کا, وہ انہوں نے 6 ارب پہ لے گئے. مطلب 20 ارب سے 6 ارب روپے پورے ملک. آپ دیکھیں بجٹ جو ہے 7,000 ارب سے 9,000 ارب پہ پیش ہوا. صرف GB کا انہوں نے جان بوجھ کے کم کر دیا. اس کے اوپر بھی ہماری نیگوسیشن چلتی رہی. ہم نے کہا کہ کچھ آپ برابر کر دیں کہ ہم اپنا نظام حکومت چلا دیں. تو وہ 6 بلین کا نہیں. کہ آج میرے پاس ایک لیٹر آیا کہ اور 6 بلین میں انہوں نے یہ 7واں مہینہ 0 روپے GB کو دیے, اور آج ہمیں 2 ارب روپے کا ان کا لیٹر ہے کہ ہم آپ کو 2 ارب روپے دیں. ٹھیک ہے, ADP پہ ان کی کوئی انکریمنٹ نہیں ہے. اب گندم کی, ویٹ کی جو سبسڈی تھی فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ GB ایک اسپیشل ایریا اور یہ پورے کے پورا ایک گرانٹ پہ چلتا ہے. آج سے 5 سال پہلے 14 لاکھ بوریاں ہمیں ملتی تھیں, اس پہ ویٹ کا کرائسس ہوتا تھا. آپ سب جرنلسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کے اوپر ہمیشہ ہر دوسرے سال GB کے اندر بڑے دھرنے ہوئے. اس سال یہ, آج میرا سیکٹری فوڈ اور منسٹر فوڈ میرے پاس آئے, اور انہوں نے مجھے میسج جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کی جو سبسڈی ہے وہ اب 9 بلین پہ ہم کلوز کر رہے ہیں, 9 لاکھ بوری پہ. تو جو ایک اتنا بڑا کرائسس یہ ہمیں دے رہے ہیں, ہم کس طریقے سے مینیج کریں اس کو؟ ہم کہاں سے گندم لے کے آئیں, ہم کہاں سے پیسے لے کے آئیں؟ ہمارے اپنے ریونیوز محصولات نہیں ہیں. پھر الیکٹریسٹی ہے. اب ہم سالانہ کو 1.5-2 ارب کے DG سیٹ چلاتے تھے. اب ہمارے پاس 41 ارب سے 47 ارب انہوں نے رکھتا. ہم 2 ارب روپے, اس 5 ارب میں سے بھی 2 ارب روپے ہم کس طرح بجلی کو دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو پیسے. ہماری اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کوئی ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو کوئی کانٹریکٹر کام کرنے کو تیار نہیں. ان کو پتہ کہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. تو ہم جو پہلے چیخ رہے تھے وہ یہ چیخ رہے تھے کہ ہمیں صرف نظام حکومت چلانے کے پیسے دیں.
ہمیں نظام حکومت چلانے کے پیسے دیں، اور یہ ملک ہے، ٹھیک ہے پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ پہ، وفاق میں اب حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی، لیکن ہمیشہ ایک مطلب جہاں پہ بھی قومی ایشوز رہے ہیں ہر کسی نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہوئی. کس طریقے سے ایک صوبے کو یا ایک ریجن کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ باہر نکلیں کیونکہ ان کی ضروریات زندگی ہی پوری نہیں ہو رہی. اور پھر ملکی صورتحال کا جو کباڑہ انہوں نے کر دیا، اور اسپیشلی میں نے آج ریکویسٹ کر کے یہ بریفنگ آپ لوگوں کے لیے رکھ لی. الیکٹریسٹی اس وقت سکردو سے میں ابھی فلائٹ لے کے آ رہا ہوں، -14 -13 پچھلے پورے ایک ویک سے چل رہا ہے. اب ایسا ایریا جہاں پہ -14 اور 2 گھنٹے کی بجلی آپ دیتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے کہا کہ ہم دھرنے پہ جائیں گے تو لوگ خود نکل کے آئے دھرنے پہ نکل کے، اور ہمیں خود نیگوشیٹ کر کے ان کو واپس دوبارہ بٹھانا پڑ گیا، کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ ہم نہیں چاہتے کہ اسپیشل ایریا اس طرح کے بڑے دھرنے ہو جائیں، کیونکہ دشمن ملک ہمیشہ جی بی کے اندر یا کشمیر کے اندر کے جو دھرنے ہوتے ہیں اس کو بالکل ایک غلط رنگ دے کے غلط ڈائریکشن پہ لے کے جاتا. تو آج پھر میں یہ پریس کانفرنس میں ریکویسٹ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ ہوش کے ناخن لے، اللہ کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لے، کیونکہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے بعد ہم عوام کو گلگت بلتستان کے اندر مجھے پتہ ہے میں بالکل نہیں روک سکتا. اور کل کو لوگ نکل آئے تو پھر یہ مت کہیں کہ یہ صوبائی حکومت کی نااہلی ہے یا اس کی کمزوری ہے. جب آپ گندم نہیں دیں گے، بجلی نہیں دیں گے، آپ ان کو مطلب نظام حکومت چلانے کے پیسے نہیں دیں گے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ صوبے کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ اپنے غریبوں کے لیے کچھ چیز سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو سلائی مشین دے رہا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی اور خرچہ برابر کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور اسکیمیں پروجیکٹس ایگریکلچر کے اوپر ہم کو کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں. ہم تو کچھ نہیں کر پا رہے، ہم تو صرف سیلریز، اور کہیں پہ نالی ٹوٹ گئی یا کچھ ٹوٹ گیا اب تو وہ بھی ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم تو صرف لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے ہمارے پاس مشکل سے پیسے ہیں. تو یہ اور جی بی دیکھیں، جی بی ہم مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ جی بی کا جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ کوئی بڑی نہیں ہے. 10-15 ارب روپے تو ان کے پاس کہیں پہ بھی پڑے ہوں. وفاق میں اس وقت پی ڈبلیو ڈی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر 1.2 کے 1.4 ٹریلین روپیز انہوں نے رکھے ہوئے مختلف جگہوں پہ کام کرنے کے لیے. مطلب صوبوں کے جو جہاں پر مینڈیٹ ہے ادھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پی ڈبلیو ڈی سے کام کروائیں. وہ کس لیے کام کروائیں گے؟ میں کو بڑا الزام نہیں لگانا چاہتا، آپ لوگ جرنلسٹ ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ ان کی کیا خواہش ہے کہ وہ اپنے فیڈرل ادارے سے وہ جا کے کام کرنا. نیچے اتنا شدید کرائسس ہے، حکومت کی پریشانی اور اس کے بعد لوگوں کی جو پریشانی. تو ہم ایک دفعہ پھر وارن کرنا چاہ رہے ہیں صوبائی جو اپنی وفاقی حکومت ہے پی ڈی ایم کو کہ اللہ کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں، اللہ کا واسطہ. اور انہوں نے جو گھبراہٹ پہلے دن سے کی، جو میرا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ جب ایک لیڈرشپ آتی ہے کسی ایریا میں تو اس کا سب سے بڑی جو ذمہ داری ہوتی ہے افراتفری کو وہ ختم کرتا ہے، افراتفری کو ختم کرتا ہے اور ہاؤس کو ان آرڈر لے کے آتا ہے. جتنی بڑی کرائسس بھی ہوں، لیڈرشپ اگر تگڑی ہے تو کرائسس کو وہ ہینڈل کر. ہمیں پرابلم یہ ہو گئی کہ جس وقت مارچ میں ان کی حکومت آ گئی پی ڈی ایم کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، یہ سب سے بڑا کرائسس تھا کیونکہ انہوں نے آتے ہی امپورٹ پہ پابندی لگا دی، ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی، ایل سیز کے اوپر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے آپ کی محصولات ریونیوز کا. پھر انہوں نے پرسنل دشمنیاں نکالنا شروع کر دی، جی بی کے ساتھ نکالی، اے جے کے ساتھ نکالی، کے پی کے ساتھ کر رہے ہیں. جہاں جہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جسٹیفائڈ ہیں جس طرح کی ٹریٹمنٹ کرنا. اور اب ہمیں پرابلم مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے اب بریفنگ سن لی ہے کہ ہم دوبارہ ایک وارننگ آپ سمجھیں کہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں کہ یہ جن صوبوں کے ساتھ آپ کرنے جا رہے ہیں اور اسپیشلی جی بی کے ساتھ یہ بڑا خطرناک اور یہ بڑا گندا کھیل کھیل رہے ہیں. تو جو حق ہے وہ دیا جائے، نہیں تو جو بھی صورتحال ہوگی آگے جو مجھے بریفنگز مل رہی ہیں کہ سپلائیز کی شارٹیج ہو رہی ہے، ایکس رے کی مشین ہمیں ایکس رے کی جو فلم ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شاید پورے ملک میں اس کا لمیٹڈ سٹاک رہ گیا اور اس کے اندر بجلی نہ ہو، گندم نہ ہو تو لوگ کیا کریں گے؟ اور پھر یہ اور اس کے اوپر ان کا پھر ایک ریئیکشن آئے گا جی یہ صوبائی حکومت کا مینڈیٹ ہے. تو نہیں، بالکل یہ صوبائی حکومت کا مینڈیٹ نہیں، جو کیا آپ نے کیا اور آپ نے خود اب آ کے سنبھالنا. اور یہ بھی بلیم گیم نہیں ہوگا ادھر کریں تو جی کسی کے اوپر پرسنل اٹیک، فلانی یہ اس کا یہ مسئلہ، اس کا یہ مسئلہ، فلانی کا. ابھی جیسے ہم سب پی ٹی آئی سے ہیں، ہمارے پاس ہم پروونشل گورنمنٹس، ہمارے پاس ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم ایک پارٹی سے ہمارا تعلق ہے. وہ توشہ خانہ کا جو انہوں نے گھڑی کا اب اس گھڑی سے بھاگ رہے ہیں. میں اس لیے میرا
کوئی ارادہ نہیں اس طرح کی سیاسی باتوں پہ. میں صرف اس کو رکھنا چاہتا ہوں اپنے جینون مسئلوں کے اوپر. لیکن ایشوز یہ ہے کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ سیریس بات کریں، ایون پرسنل میٹنگ کے اوپر سیدھا ادھر لے کے جاتے ہیں. ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ وہ جو کیس میں وہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ. تو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے تو پچھلے 4 مہینے سے تم لوگوں نے قوم کو اس چیز کے اوپر کیوں نہیں لگایا، جبکہ یہاں پہ اکنامک کرائسس کے اوپر پتہ نہیں ہمارا دیوالیہ نکل رہا ہے، کیا نکل رہا ہے. یا پھر اگر یہ فگرز غلط ہیں تو پھر جی بی کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیوں کی جا رہی؟ کیا کوئی بھی وفاقی حکومت پہ آئے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی صوبے کے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ کرے؟ تو میں آخری دفعہ ان کو وارن کر رہا ہوں اور ان کو سخت صورتحال سے انتباہ کر رہا ہوں کہ گراؤنڈ میں حالات بالکل نہیں ہیں. ہم بالکل تیار ہیں کہ مل کے ایک ٹیم بن کے کام کریں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ کوئی موڈ ہے، بلکہ یہ عنقریب اس کے اوپر کوئی نیا الزام لگائیں گے، کوئی نیا شوشہ چھوڑیں گے. اور کوئی جو سب سے بڑا دکھ ایز اے پاکستانی مجھے ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ پہ، لیکن جب آپ اتنے سیریس ایشوز اٹھاتے ہیں تو سامنے سے ہائیسٹ لیول کا، جتنا ہائی لیول کا کرائسس ہو اس سے بڑے لیول کا نان سیریس ایک ایٹیچیوڈ ان کا ملتا ہے. تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ایٹیچیوڈ چھوڑ دیں اور ایکچوئل آپ جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کریں اور مسئلے کو حل کریں. تو کے پی سے تیمور صاحب اب آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو میں ایز این ایکس منسٹر بول رہا ہوں. کل میرے خیال میں گورنر خیبر پختونخوا نے بڑی خوشی سے جیسے ہی صبح اٹھے انہوں نے جو ہے وہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، جلدی سے انہوں نے چیف منسٹر صاحب کی ایڈوائس کو سائن کیا ہوگا. لیکن گورنر صاحب کو، ان کی جماعت کو اور باقی پاکستان کو سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں